ثانیہ زہرا جس کی عمر 20 سال تھی، اس کے اپنے ہسبینڈ نے اس کو بروٹلی مرڈر کر دیا۔ اب اس کے مرڈر کے پیچھے جو قاتل ہے، کیا وہ صرف اس کا ہسبینڈ ہے یا اس سوسائٹی کی سوچ بھی ہے؟ ثانیہ زہرا جو کہ 2 بچوں کی ماں تھی اور تیسرے بچے کے ساتھ وہ 5th منتھ میں پریگننٹ تھی۔ اس کے ہسبینڈ علی رضا نے اس کا قتل کیا تو صحیح، لیکن موٹیو کیا تھا؟ نیوز یہ بتا رہی ہے کہ موٹیو تھا ثانیہ کا گھر جو کہ ثانیہ کے نام پہ تھا۔ اس کا ہسبینڈ اس کو کہتا رہا کہ یہ گھر بیچ دو اور اس کے جو پیسے ہیں وہ مجھے دے دو، یا پھر یہ گھر میرے نام پہ کر دو۔ ثانیہ نے جب ایسا نہیں کیا تو اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ تشدد کیا۔ He broke her teeth, crushed her feet, cut her tongue and choked her to death۔ اور پھر اس کو فین سے ہینگ کر دیا تاکہ وہ ایک خودکشی لگے۔ ثانیہ کے گھر والے جب اس کی باڈی لینے آئے تو ثانیہ کی مدر ان لا نے یہ بھی کہا، ادھر شور نہ مچاؤ، لے جاؤ یہاں سے اپنی بیٹی کو۔ ایک اور خبر کہ ثانیہ کا جو شوہر ہے وہ ان پیپرز ابھی بھی سنگل تھا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد جو ثانیہ کے پیرنٹس تھے انہوں نے ثانیہ کو طلاق دلانے کی کوشش کی، لیکن ثانیہ نے خود ہی منع کر دیا کہ میں اس عمر میں اگر ڈیورسی کہلاؤں گی تو یہ کتنا برا لگے۔ مطلب وہ یہی سوچتی رہی کہ یہ ڈیورس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ لوگ کون ہیں جن کے پریشر میں آ کے اس لڑکی نے طلاق نہیں لی اور وہ ظلم سہتی رہی؟ یہ لوگ ہم ہی لوگ ہیں، یہ سوسائٹی والے لوگ ہی تو ہیں۔ ہماری سوسائٹی کی جو سوچ بن گئی ہے وہ ہر طرح سے جو ظالم ہے اس کو فیور کرتی ہے، کیونکہ سوسائٹی ڈیورسی کو اس طرح ٹریٹ کرتی ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں، وہ عورتیں بس جیسے کسی کام کی نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو عورت پہ ظلم ہو رہا ہے اور لوگ بول رہے ہیں، اس کے روٹس میں اگر جائیں تو یہ ظلم کرا بھی عورت ہی رہی ہے، کیونکہ وہ ساسی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو بولتی ہے کہ اپنی بیگم کو لگام دے کے رکھو۔ لگام کیا بھائی، وہ کوئی کھوتی ہے، وہ کوئی گھوڑی ہے، لگام تو جانور کو دیتے ہیں۔ جو بھی عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اکثر لوگ اس کے منہ پہ فیمنزم کی ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ بھائی تو فیمنسٹ ہے، تو سائڈ پہ جا کے بیٹھ جا، یا پھر کچھ لوگ حدیث دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو the most hated حلال by Allah is divorce، یعنی یہ طلاق پرمیٹڈ تو ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ اکثر یہ حدیث دکھا کے وہ آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو طلاق ناپسند عمل لگتا ہے تو ظلم سہنا بھی تو اللہ کو پسند نہیں۔ ایسے لوگوں کے کاؤنٹر آرگومنٹ میں آپ ان کو سورہ نساء کی یہ ورس بھی تو دکھا سکتے ہیں، Oh you who believe, uphold justice and bear witness to God even if it is against yourselves or your parents or your close relatives۔ مطلب آپ نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، انصاف کا آپ نے ساتھ دینا ہے، بے شک آپ کو اپنے اگینسٹ جانا پڑے، اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ جانا پڑے یا اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ جانا پڑے تو چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حق کا ساتھ دو۔ اور یہاں پہ پیرنٹس تو دور کی بات، ریلیٹیوز تو دور کی بات، ایک لڑکی جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے پڑوس والے کیا کہیں گے، اس لیے میں اس ٹاکسک رشتے سے کٹوں گی نہیں۔ ہم اکثر اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، ڈیورس یہاں پہ نہیں ہوتی۔ ویسٹ دیکھو، ان کا کوئی فیملی اسٹرکچر ہی نہیں ہے، فلانی جو ہے اس کا تیسرا ہسبینڈ ہے۔ فخر تو آپ کر لیتے ہیں لیکن حقیقتیں بھی تو دیکھیں پھر۔ اور ہو سکتا ہے وہ جس کا تیسرا میاں ہے، ہو سکتا ہے اب وہ اس تیسرے میاں کے ساتھ پوری زندگی خوش رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کی عورت پہلے ہسبینڈ کے ساتھ پوری زندگی عذاب میں رہے اور آخر میں اس کے ساتھ یہ ہو جائے۔ اب میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہاں کی عورتیں 3 شادیاں کرنے لگ جائیں اور طلاقیں کرنے لگ جائیں، کیجولی نہیں، دوسرے ایکسٹریم پہ نہ چلے جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یا تو اس ایکسٹریم پہ یا تو اس ایکسٹریم پہ۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک رشتے کو بچانے کی کوشش بالکل کرنی چاہیے، لیکن ایک حد تک۔ اگر حد سے پار چیزیں چلی جائیں اور ظلم ہونے لگے تو اس رشتے کے اندر جو عورت ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پڑوسی کیا کہیں گے، میرے پیرنٹس کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، اس لیے میں طلاق نہیں لے سکتی، تو اس لیے بس اس عذاب میں زندگی گزار لیتی ہوں، پھر جو ہوا سو ہوا۔ وہ بڑی ایک جاہلانہ سی اسٹیٹمنٹ ہے، سنی ہوگی آپ نے اکثر پرانی فلموں میں کہ بیٹی اب تم جا رہی ہو، اب تو تمہاری لاش آئے گی وہاں سے۔ تو سوسائٹی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈیورسی جو ہے وہ کوئی لعنت نہیں ہے۔ اب یہ مسئلے کیونکہ روٹس ہیں تو روٹس میں ہی ان کے حل ہوتے ہیں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کو اس طرح مت ٹریٹ کریں کہ وہ بڑی کمزور ہیں، اور چھوٹا لڑکا ہے تو وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ کچھ ہی مہینوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے سڑک پہ باپ بیٹی کو دیکھا، چھوٹی سی بچی تھی، اس کا باپ اس کو لے کے جا رہا تھا کہ اچانک سے وہ بچی سلپ ہو گئی اور وہ گر گئی۔ جیسے ہی بچی گر گئی تو اس کے فادر کا جو ریئیکشن تھا وہ پرائس لیس تھا۔ اس کے ابا نے اس طرح نہیں کیا ہائے میری بچی کیا ہوگا، کہاں لگ گئی، یہ وہ نہیں۔ ہی واز لائک کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ بہت اسٹرانگ ہو نا، آپ اسٹرانگ ہو، اٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، اسمائل کرو۔ اور وہ چھوٹی بچی کو میں نے خود دیکھا کہ روتی ہوئی شکل بناتی ہوئی وہ ہنسنے لگی، خود کو اسٹرانگ فیل کرنے لگی۔ یہ نظارہ پورا جب میں نے دیکھا میں کہا واہ یار کیا بات ہے،
गुड पेरेंटिंग। जस्टिस सिस्टम पे हम अक्सर सवाल करते रहते हैं कि यहाँ पे तो आपको इंसाफ मिलता ही नहीं है। जो भी है, आप अपनी आवाज मत रोकना, क्योंकि ये सोशल मीडिया की जो आवाज है ना, बहुत ताकतवर है। ये बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को कुछ न कुछ करने में मजबूर कर देती है। उम्मीद है कि सानिया जहरा का कातिल मिल जाएगा और उसको सजा भी मिलेगी। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये था कि हमें अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी ताकि इस तरह के वाकयात फिर कभी ना हो। चले जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे दें इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा। तब तक के लिए गुड बाय।